پروردگار عالم نے اس کارگاہ عالم فانی میں راحت و تکلیف، رنج و غم، دوست و دشمن، بیماری و تندرستی اور طرح طرح کی سدہا راحتوں اور مصیبتوں کو پیدا فرما کر تمام مخلوق خاص کر انسان کو اس میں مبتلا کیا۔ جیسا کہ اس نے فرمایا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت اور تکلیف میں پیدا کیا ہے۔ ابتدائی آفرینش سے لے کر قیامت تک وقتاً فوقتاً پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی اس کی نجات کے لیے مختلف احتیاطی تدبیریں بھی مقرر فرما دی، جن پر گامزن رہنے سے پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں، جیسے کہ سردی سے بچاؤ کے لیے گرم سامان اور گرمی سے بچاؤ کے لیے ٹھنڈک پہنچانے والی چیزیں، اور دشمن سے بچاؤ کے لیے سامان جنگ وغیرہ، رنج و غم دور کرنے کے لیے آرام و راحت کے اسباب، بیماری دور کرنے کے لیے دعائیں اور دوائیں پیدا فرمائی ہیں۔ حدیث میں ارشاد فرمایا، ما انزل اللہ داعا الا انزل لہ شفاء، ہر بیماری کے لیے شفا اور دوا اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی رنج و غم، تکلیف و مصیبت وغیرہ دینے والا، اور وہی ان مصیبتوں کو دور فرما کر راحت و آرام، صحت و تندرستی عطا فرمانے والا ہے۔ ہر چیز پر قادر و مطلق ہے، مختار ہے، بڑا داتا ہے۔ وہ اس بات کو بہت محبوب رکھتا ہے کہ کوئی اس کو پکارے، اسی پکار کو دعا کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ نمل میں ارشاد فرماتے ہیں، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، وہی بہتر ہے جو مضطرب کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے تو تم لوگ بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی بے چین بے قرار کی فریاد سنتا ہے، اس کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ انسان ہر مصیبت کی دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سہارا ضرور تلاش کرتا ہے، حتیٰ کہ دہریے اللہ خالق کی کائنات کے منکر، ملحد اور بڑے بڑے مغرور بھی اپنی سمجھ اور عقیدے کے موافق اپنے سے بڑی ذات کا وسیلہ و ذریعہ ٹھہراتے ہیں، اور ان کے دامن کو پکڑ کر نجات حاصل کرنے کے خواہاں رہتے ہیں۔ بعض نے تو مورتیوں کو پکارا، کسی نے چاند، سورج، مریخ وغیرہ ستاروں کی منت سماجت کی، خوشامد کی اور دہائی دی کہ سارے وقت میں کام آئیں، مگر جب ان کی حاجت روائی نہیں ہوئی تو تمام مادی و سوری اور ظاہری ذریعوں سے منہ پھیر کر صرف ایک ذات اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر نہایت عاجزی، انکساری اور آہوزاری سے پکارے اور دعائیں کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ان پریشان حال لوگوں کی پکار کو قبول فرما کر انہیں دامن رحمت میں چھپا لیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہی اس آڑے وقت میں کام آنے والا ہے تو ہر حالت میں اسی کو پکارنا چاہیے۔ دوسرے عاجز محتاجوں کو پکارنے سے کیا فائدہ، کیونکہ وہ تو اس پکار کو سنتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، جو قیامت تک ان کی بات نہیں سن سکتے۔ وہ تو ان کی پکار سے بھی بے خبر ہیں۔ وہ تم ہی جیسے عاجز و مجبور بندے ہیں۔ نیز فرمایا، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک اللہ کے سوا جنہیں تم اپنی مدد کے لیے پکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بھوک، افلاس اور بیماری سے آزمایا۔ ان سے بطور امتحان ان کے مال، دولت اور اولاد کی نعمت کو چھین لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قصے کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب علیہ السلام کو دیکھو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ تکلیف لگ گئی ہے تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ پھر ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں جو تکلیف لاحق تھی اسے دور فرما دیا، اور ان کو اور ان کے گھر والے بھی دے دیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت زیادہ مال والے تھے اور ان کے پاس مال کی تمام تر قسمیں موجود تھیں۔ ان میں چوپائے، غلام، مویشی اور وسیع اراضی شامل تھے، اور ان کے بال بچے بھی تھے۔ چنانچہ ان سے سب کچھ چھین لیا گیا۔ ان کو مختلف قسم کی بیماریوں اور تکالیف سے آزمایا گیا، یہاں تک کہ ان کے جسم میں کوئی عضو سالم نہ رہا سوائے ان کے دل اور ذکر کرنے والی زبان کے۔
جسے وہ دن رات صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو غور سے پڑھیں، جس میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ انہوں نے بیماری میں صبر کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام تکالیف میں 18 برس رہے، یہاں تک کہ ان کو اپنوں نے اور پرایوں نے بھی چھوڑ دیا، سوائے ان کے 2 بھائیوں کے جو صبح و شام ان کے پاس آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، کیا تم جانتے ہو، اللہ کی قسم مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے یقیناً حضرت ایوب علیہ السلام سے کوئی ایسا گناہ ہوا ہے جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ تو اسے اس کے ساتھی نے کہا، وہ کون سا گناہ ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگے، معلوم نہیں، لیکن گزشتہ 18 برس سے اللہ نے ان پر کوئی رحم نہیں کیا، ان سے تکلیف دور کرے۔ پھر جب وہ دونوں شام کو حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گئے تو اس آدمی سے جس نے اپنے ساتھی سے یہ بات سنی تھی رہا نہ گیا، یہاں تک کہ اس نے حضرت ایوب علیہ السلام سے وہ بات کہہ ڈالی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہاری باتوں کے متعلق کچھ نہیں جانتا، بس اتنی بات ہے کہ اللہ کو خبر ہے کہ میرا گزر 2 آدمیوں پر سے ہوا جو لڑ رہے تھے، اللہ کی قسم کھا رہے تھے، تو میں نے گھر جا کر ان دونوں کی طرف سے کفارہ ادا کر دیا، کیونکہ مجھے ناگوار تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کریں۔ بس یہی بات تھی اور اس کے سوا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام قضائے حاجت کو جاتے تو ان کی بیوی ان کو ہاتھ پکڑ کر پہنچا دیتی۔ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کو واپسی پر کچھ تاخیر ہو گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی تھی کہ اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس میں نہایا۔ جب ان کو دیر ہو گئی تو ان کی بیوی ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ادھر ادھر نظر دوڑانے لگی۔ اتنے میں حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس اس حال میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ بیماری دور کی تھی اور اب یہ پہلے سے بھی زیادہ حسین دکھائی دے رہے تھے۔ جب ان کی بیوی نے ان کو صحت مند دیکھا تو کہنے لگی، اے فلاں، اللہ تجھے خوش رکھے، کیا تم نے اس جگہ ایک بیمار شخص کو دیکھا ہے؟ اور میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ وہ آپ جیسے ہی تھے اور آپ کے مشابہ تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرمانے لگے، میں وہی تو ہوں۔ ان کے ہاتھ میں 2 بالیوں کے خوشے تھے، ایک خوشہ گندم کا اور دوسرا خوشہ جو کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس 2 بادل بھیجے۔ جب ایک بادل گندم کے خوشے پر آیا تو اس خوشے پر سونے کی بارش کی، یہاں تک کہ وہ بھر گیا، اور دوسرے بادل نے جو کے خوشے پر چاندی برسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام نہا رہے تھے، ان پر سونے کی ٹڈیاں کی بارش ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان ٹڈیوں کو کپڑے میں جمع کرنے لگے، چنانچہ ان کو ان کے بارگاہ پروردگار کی طرف سے پکارا گیا، اے ایوب، کیا ہم نے آپ کو ان سب چیزوں سے مستغنا نہیں فرمایا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کہنے لگے، کیوں نہیں پروردگار، بے شک آپ نے مستغنا کر دیا ہے، لیکن مجھے آپ کی برکت سے کوئی استغنا نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، واللہ اعلم۔